بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس تجویز کا اعادہ کرنا چاہوں گا اور امید رکھوں گا محترم شاہ صاحب ہماری سرپرستی فرمائیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ سرگودا کے ساتھ ہمارا ایک پرانا تعلق ہے محترم والد مرحوم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ شاہ صاحب کی خطاب سے پہلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ پروگرام سالانہ حیثیت اختیار کرے گا۔ موسم کے حوالے سے شاید اس میں کوئی رد و بدل ہو جائے، لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ ماہ جنوری میں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو تندرستی صحت والی عمر عطا فرمائے۔ ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ صاحب صدر گرامی قادری وقار علماء کرام، بزرگوں دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں بہن، اسلام دا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اسی عقیدے کے پھیلاؤ کے لیے، اسی عقیدے کی اشاعت کے لیے اور اسی عقیدے کی یاد دہانی کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل ایمان اور اہل کفر کا اختلاف جھگڑا اسی عقیدے پر تھا۔ جو کچھ برادر مکرم حافظ سیف اللہ کمیر پوری صاحب نے بیان کیتا ہے وہ میری تقریر دی تمہید سمجھو، اس طرح کے پھر تقریر میں شروع کرنا، کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، یعنی کہ 10 تاریخ جو تو وعدہ بھی 10 دا ہی ہے نا، ادھر تک انشاءاللہ جب تک 11 تاریخ نہیں ہوتی انشاءاللہ جاری رکھا۔ عقیدہ توحید کے بغیر کسی شخص کی قیامت والے دن بخشش نہیں ہوگی۔ گل سمجھ آ رہی؟ ادھر آ جاؤ، جڑے بیٹھو اس پاسے ادھر تشریف لے آؤ میرے سامنے، پچھلی لائن ساری اگے آ جاؤ، تشریف لے آؤ۔ میں تو دیکھنا پائے گا بار بار، ایتھے تسی سامنے ہوو گے تو میں ویکھنا سوکھ ہوئے گا، میں تھوڑی زیارت نو آیا۔ تسی تھوڑا جہا اگے تشریف لے آؤ تاکہ میں انہوں بھی تھوڑا جہا نیڑے کراں۔ تسی گل سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ جنہیں نہ آ رہی ہے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ تاکہ من پتہ لگے بات تو کوئی شاید سمجھ بھی آ رہی۔ عقیدہ توحید اسلام دا اساسی بنیادی عقیدہ۔ قیامت والے دن جتنے بھی موافق کی صورتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، بخشش کی جتنی راہیں، جتنے اسباب ذرائع قیامت والے دن ہوں گے، مشرک کے لیے وہ سارے ذرائع بند ہیں۔ اس لیے ضروری ہے
کہ اس عقیدے کو سمجھا جائے، اور سمجھنا اس عقیدے کو فرض ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، توحید کی معرفت ضروری ہے، فرض ہے۔ نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، زکوٰۃ، حج، تمام ارکان اسلام سے پہلے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سارے شرائط، سارے قیود، سارے نواقص کو پوری طرح جانے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ مسلک اہل حدیث کا پہلا امتیازی عقیدہ بھی یہی ہے، عقیدہ توحید۔ اور اس عقیدے پر اس قدر ہم پختہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج تک رب کی زمین پہ ہمیں کسی نے مشرک کبھی کہا ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، رحمت ہے، انعام۔ یعنی ساڑھے نال کوئی بندہ غصے جو ہوئے تو وہ آندہ ہے وابین، غیر مقلدین، وابین، کسے نہیں مندے سوائے اللہ دے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ دے بارے یقین ہے سارے نو کہ اللہ نو مندے تو باقی کسے نو نہیں مندے۔ باقی جس کو ہم مانتے ہیں وہ دی صفائی دینے کی ضرورت کسے نو تے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس دے تے اتفاق ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ان مندے ہیں جو منن دا حق ہوتا ہے۔ آج تک ہمیں کسی نے مشرک نہیں کہا، کیونکہ ہمارے عقیدے میں شرک موجود ہے ہی نہیں۔ ناراض ہو کے وہابی کہیں گے، غیر مقلد کہیں گے، نجدی کہیں گے، جو کچھ کہیں گے لیکن مشرک نہیں کہیں گے۔ یہ انہوں نے بھی پتا ہے سارے مسلمان جتنے بھی ہیں کہ اہل الحدیث جو ہے یہ مشرک نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ وہ گواہی ہے جو اپنے بھی دیتے ہیں، بیگانے بھی دیتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کام۔ قیامت والے دن اس بندے کی کوئی بخشش نہیں ہے جدے عقیدے شرک اور وہ فوت ہو جائے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ سارے ذرائع اس پر بند کر دیے جائیں گے بخشش کے، جو حالت شرک میں مار جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآنی نص ہے، اللہ فرماتا ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے۔ شرک جو ہے یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کو گالیاں دینا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے۔ ایسی مثال تو آسان لفظ نہیں سمجھا۔ ایک بندہ تھوڑا دوست ہوئے اور بڑا قریبی ہوئے، وہ دیکھو تھوڑا نقصان ہو جائے، تھوڑے کو موٹر سائیکل لے کے گیا ہے، نقصان ہو گیا، گڈی لے کے گیا ہے، کوئی چیز لے کے گیا ہے، نقصان کر بیٹھا ہے، تو تسی کہندے ہوندے اکثر کہ کوئی بات نہیں، میرے کو بھی ہو سکتا سی، تیرے کو ہو گیا، تو دوست ہے، تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پیسہ لے جائے، اس کو ضائع ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو پریشانی بن جائے، تو تسی کہو گے کوئی بات نہیں۔ ادھار لے جائے، واپس نہ کرے تو پھر بھی قابل معافی ہے، کوئی گل نہیں، ہو جاتا ہے۔ بندہ آتا ہے یار میرے پیسے تو فکر نہیں کرنی، پریشانی نہیں لینی، تیرا پہلے میرے پیسے کو ونڈے ہوئے ہے، کوئی فرق ہے۔ یعنی تسی دوست لئی ہر قربانی دین لئی تیار ہو، ہر اس دی غلطی، ہر اس دا قصور، ہر اس دا جرم تسی معاف کر لی تیار ہو کہ دوست جو ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ پتہ لگ جائے کہ دوست دی نظر گھر ساڑھے چمیلی، گھر بہن بھی موجود ہے، بیٹیاں موجود ہے، بیوی موجود ہے، جڑا آن والا دوست ہے وہ دی نظر ساڑھے گھر گندی ہے، تو تسی یہی کہو گے نا، تو پتہ لگ جائے کوئی گل نہیں، ہوندہ رہتا دوستی جو ہی برداشت کر لو گے نا؟ کیوں؟
توجہ ہے کچھ؟ یہ تو مطلب غیرت والے بیٹھے ہو نا سارے. برداشت نہیں کرو. اس دن دوستی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، لین دین ختم، آن جان ختم، بول چال ختم. تسی کہو گے تیرے پیچھے بڑیاں قربانیاں دیتی سن لیکن نمک حرامی ہوئی ہے نا کہ تو ساڑھے گھر ہی اپنی نگاہ نو گندا کر لیا. لہذا یہ ہن میری غیرت ہے، جڑی میری غیرت ہے نا یہ محبت دے ہوتے غالب ہے. میں کدے بھی برداشت تینوں نہیں کر سکتا. عقیدہ توحید، اللہ کی غیرت. مشرک آدمی کا شرک جو ہے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ یہ اللہ کی غیرت ہے، کہ اس کی بریائی ہے، کہ اس کی بڑائی ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو. اللہ برداشت نہیں کرتا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپوری اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرماتے ہوندے سن نا، بڑے پیار نال مثال سمجھاندے ہوندے سن. ایک بندے نو شرک دی سمجھ نہیں سی آندی، جی میں آج کل بہت سارے بندے نو نہیں آندی. اس نے سوچیا با میں کسی عالم کو جاواں جڑا میں نو شرک سمجھائے کہ شرک آندے کیوں. انہوں کسی دسیا با فلاں پنڈ فلاں علاقے فلاں بزرگ فلاں عالم فلاں بڑا سکھ عالم ہے، وہ تنوں پوری طرح مسئلہ سمجھا دے. اتھے آ گیا سمجھن نہیں. توجہ ہے تو سمجھ رہے ہو؟ ہاں جی تجھ توجہ رکھو گے تو میں ہو سکتا 11 تاریخ بھی لگا رہا. ہاں توجہ میں رہ جائے. وہ عالم کو پہنچیا کہنے لگا جی میں لمبا سفر کیتا تھوڑے علم دی شہرت مقام عزت سنی ہے تو میں آیا تھوڑے کو ایک مسئلہ پوچھن کہ میں آج تک کسی عالم نے گل نہیں سمجھائی کہ شرک آندے کیوں. یہ تو سمجھ آ گئی بھی شرک نہیں کرنا، شرک آندے کیوں ہے سمجھ نہیں آئی. عالم نے اس دی چہرے اس دی حالت کیفیت ویکھی کہ ویڑ لایا کہ اس بندے نو مسئلہ ایویں آسانی نال سمجھ نہیں آنا. فرمان لگے تسی رات نو ٹکو، سویرے فجر تو بعد درس دیاں گا شرک دے موضوع تے تہن بھی سمجھ آ جائے گا تو ہڈی وجہ چلو جماعت نو بندیاں نو بھی سمجھ آ جائے گی. کہنے لگا جی ٹھیک. رات مولوی صاحب اس مہمان نو لے گئے گھر، اپنی بیٹھ گئی دی چرپائی لائی، انہوں بستر لوایا، اتھے لٹایا تے آپ اندر بیٹھ تو چلے گئے. نال ہی کھڑکی سی تے نال ہی مولوی صاحب دا گھر سی تے کمرہ سی. بیوی نے کہنے لگے مولوی صاحب کہ مہمان ہے اور خاص آیا مہمان تے اینے سویرے سویرے جانا ہے، اسا نماز پڑھاں گے درس دیاں گے آواں گے تے ناشتہ بنیا ہوئے تے ذرا ناشتہ چنگا بنا لی. بیوی بڑی پریشان ہوئی. مولوی صاحب نے آج تک ایڈا تکلف نہ کدے ناشتہ نہ کدے کسی نے کرایا ہے نہ ایڈے تکلف نہ کدے کیا ہے حکم با فلاں فلاں شے بھی ہوئے تے بنا لی ذرا تکلف. یہ کون ہے مہمان؟ انہوں نے کہا مہمان کون ہے؟ انہوں نے کہا چھڑ تو. کون اندر سنن دیا سی اس کھڑکی چو. انہوں نے کہا چھڑ جو بھی ہو مہمان جو ہے تم ذرا اچھا کریں پراٹھے چنگے بنا لے، دیسی گھی پا لے پراٹھے بنا لے. وہ تھوڑا جی اور سون دی اجازت ہے لیکن خراٹیاں دی نہیں اجازت. توجہ ہاں ذرا توجہ فرمائیں. انہیں کہا مہمان کون؟ اس نے کہا اس گل تو چھڑ تو نال حلوہ بھی بنا لے. اس نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا تو کوئی سالن سولن کوئی انڈے انڈے بنا لے. اس نے کہا مہمان کون ہے؟ وہ جو دو مہمان پوچھے وہ ایک ڈش اور بتاوے. وہ مہمان سن رہا سی. انہیں کہا بس دسیں گا تے کوئی شے پکے گی. یہ تو دسنا نہیں نا مہمان کیڑا ہے تے کون ہے تے کتھوں آیا ہے تے کیوں آیا ہے میں کوئی نہیں پتا. تو پتا پھر مجبوری ہوندی. انہیں پھر دسیا. وہ کہنے لگا اصل جناب میرا پروگرام بن گیا دوسری شادی دا تے اے میں نو ویکھنا ہے تے اینو سویرے ناشتہ چنگا کرانا. ہن دسو پر ناشتہ بننا سی. اس ساری رات ناشتہ بندا رہا پکدا رہا، لڑائی ہوندی نہیں، میاں بیوی دا جھگڑا ہوندا رہا. نہ وہ مہمان ستا تے نہ وہ ستی.
ادو فجر دی اذان ہوئی. مولوی صاحب آئے بیٹھ کے جو انہوں نے کہا حضرت جی مہمان صاحب نے کیا بہت اٹھو نماز پڑھیے تو تمہیں مسئلہ سمجھائی. ہو سکا میں تسی نماز میں اگے جا پڑھا گا, مینو اجازت دیو مینو مسئلہ سمجھ آ گیا. اس نے کہا تمہیں کی سمجھ آیا ہے؟ اس نے کہا ساری رات جو کچھ تھوڑی بیوی نے تھوڑے نال کیتا ہے نا وہ من سمجھ آ گیا ہے کہ جدوں ایک بیوی اپنے جیسی عورت اپنے گھر گوارا نہیں کرتی تے رب تو بہت غیرت والا ہے, وہ کیویں اپنا شریک برداشت کرتا ہے. میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ شرک کس نو آتے ہیں. اے تے شرک ہے, اے تے شراکت ہے, اے تے حصے داری ہے. میں نے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. شیخ القرآن رحمہ اللہ نو اللہ نے بڑی وسعت بلاغت مسئلہ سمجھان کا انداز ٹھانگ دیتا ہے. فرمایا کرتے سن کہ میں تقریر کر رہا سا حافظ آباد سے لے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی بات لوڈ سپیکر باہر والے چلتے ہوندے سن. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن پڑھا نا رات میں سناٹا سی, خاموشی سی, آواز گئی تے ایک بندہ کہندا ہے وہ پھر وہ بندے نے میری ملاقات بھی ہوئی, ہن سنیا فوت ہو گیا. آندا کہ میں نا جدو قرآن دی آواز سنی تے مکان دے چھت تے میں سو رہا سا, اٹھیا آواز کرنے چ پئی تے میں کہ ایڈی سونی آواز تے ایڈا سونا قرآن خوبصورت کتوں آواز آ رہی, لگتا ہے مسجد وابیہ دی. کہندا میں اتر کے ٹر پیا اس پاسے کہ اس بندے نو ویکھنا ہے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے. آندا میں ٹردا آ رہا راستے تے نالے سندا آ رہا تے نالے شیخ القرآن فرماندے کہ ایک عورت سی انہیں مرغیاں رکھیا سن, مثال دین لگے تو جڑی مرغی سی نا وہ انڈا دے آئی گوانڈیاں دے گھر. اس گوانڈن عورت نے آواز ماری کہ اپنی مرغی لے جاؤ تے اپنا انڈا بھی لے جاؤ. انڈا ایتھے دے گئی. وہ عورت گئی انہیں انڈا بھی لیا تے مرغی نو جا پھڑ لیا, بیٹھی نو انڈے تھے انڈا بھی چک لیا تے مرغی نو بھی چک لیا تے نال لئی ہوندی ہے گلی چ نالے انہوں ہولی ہولی مار دی آندھی تھپکیا تے آندھی ہے با تو ایڈی بے وفا ہے, آٹا میں پانی ہاں, آٹا میں پانی ہاں تے تو انڈا کا وانڈیاں دا دے آنی. تے شاہ القرآن علیہ فرمایا توانو وہ مرغی گوارا نہیں جنہوں آٹا تسی پاؤ تے انڈا دنیا دے گھر دے آوے توانو مرغی گوارا نہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے والے ویکھے تن کون دیندا ہے, میرا شریک بنانا ہے, میرا حصے دار بنانا ہے. کاش کوئی توحید سمجھنے والا رب کی زمین پہ ہو اور سمجھے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تنو کنے دھوکے اندر پائے اپنے رب دے بارے, تنو کنے دھوکے پایا کہ وہ سندا نہیں. وہ کیڑا مولوی ہے جس طرح کہ وہ سندا ہی نہیں. وہ کون ہے جس آکھیا با توحید ہے بک بک کر دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تنو کس دھوکے چ پایا, تن کس دسیا بہت سندا نہیں. کون نہیں سندا؟ اللہ. پھر سندا کون ہے؟ اللہ تے نہیں سندا نعوذ باللہ. پھر سنتا کون ہے؟
پتوگی میں بندہ بیٹھا ہے، اس کو دکھ بن گیا، تکلیف بن گئی، پریشانی بن گئی، اس نے پکارنا ہے ذرا مجھے بتاؤ کون سنتا ہے؟ کہنے لگے سید علی حجویری سنتا ہے۔ سید علی حجویری کی قبر ہے لاہور میں، یہاں سے ڈائریکٹ میں پکاروں تو وہ سنتے ہیں؟ کہنے لگے یہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا ڈائریکٹ؟ کہنے لگے ڈائریکٹ۔ درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے؟ پیر کے لیے کوئی درمیان میں وسیلہ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ لاہور ہے، میں یہاں ہوں، وہ قبر میں ہے، میں زندہ ہوں۔ کہنے لگے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ ٹھیک، بابا فرید پاک بدن میں ہے، میں یہاں ہوں، یہاں سے ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ بابا سید بلے شاہ صاحب قصور ہے، یہاں سے پکارے تو ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ درمیان میں کسی وسیلے کی لوڑ ہے؟ کہنے لگے نہیں، ڈائریکٹ پکارو۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں ہے، ان کی قبر وہاں ہے، یہاں وہ عراق میں ہے، ہم پاکستان میں ہیں، یہاں ضرورت پڑی ہے۔ کہنے لگے یہاں سے وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو جنگ میں ہے، یہاں سے پکارے ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ امام جناب بری کو جناب گولڈ شریف والے یہاں ہم ہیں، وہ وہاں پنڈی میں، یہاں سے ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ سیدنا علی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کہتے ہیں کوفہ میں، یہاں سے بلائیں تو ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد مدد، لبیک یا رسول اللہ، رسول رحمت کا روضہ اطہر جو ہے مدینہ طیبہ میں ہے، یہاں سے پکارے تو ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ جی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ یا اللہ مدد، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ فرماتا پھر میرا ہی وقار کوئی نہیں، پھر میری عزت ہی کوئی نہیں، شان پھر میری کوئی نہیں، قدر تو میری کوئی نہیں، قدرت تو پھر میری کوئی نہیں۔ نہ میں ڈائریکٹ نہیں سنتا، باقی سارے سنتے ہیں۔ ساری مخلوق کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن رہے ہیں۔ کون سن رہے ہیں؟ کون سن رہے ہیں؟ جو فوت ہو گئے، جن کی قبریں ہے۔ اور کون نہیں سن رہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وما قدر اللہ حق قدر۔ اللہ نہیں سنتا، باقی سارے سنتے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے اچھا میں نہیں سنتا، قتل الانسان ما اکفرہ، تباہ ہو جائے اے انسان۔ میرے بارے کہتا ہے کہ میں نہیں سنتا، تو اپنی حیثیت دیکھ تو صحیح، تو ہے کیا؟ تو کہاں سے شروع ہوا؟ تو کیا تھا؟ من ای شیء خلقہ من نطفہ، کہاں سے تو آیا، کیسے تو بنا ہے، کیسے تو پیدا ہوا ہے؟ اور میرے بارے کہنا کہ میں نہیں سنتا، من ای شیء خلقہ من نطفہ، تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اور وہ پانی کا قطرہ کہاں تھا؟ میں بین الصلب والترائب، باپ کے صلب میں، ماں کی چھاتی میں وہ پانی کے قطرے دو تھے، ہم نے وہاں نکالے، نکال کر کے ماں کے رحم میں پہنچائے۔ پھر ماں کے رحم میں پہنچانے کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ فرمایا اتنے سارے مراحل سے گزار کے جب تو پوری طرح بچے کی صورت میں ماں کے رحم میں بن گیا، پھر پتا کیا ہوا؟ ثم السبیل یسرا، اس کا ترجمہ پھر علماء یہ سمجھا ہے، تھوڑی زبان اتنے سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، بہنوں بیٹیوں تک مستورات تک آواز جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرا۔ اب تو کہتا ہے کہ میں سنتا ہی نہیں،
تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ولادت کے راہوں کو ہم آسان کر کے تجھے دنیا میں لائے، اور تو کہتا ہے میں نہیں سنتا، میں نہیں سنتا، باقی سارا زمانہ سنتا ہے، میں نہیں سنتا۔ کہاں تھا تو؟ آج تیری عمر کتنی ہے؟ اینج مولوی نہ سمجھے نا تو اینج سمجھایا کرو، جڑا مولوی ملے نا کدی کوئی سمجھ نہ آوے تو انہوں پوچھا کرو بھائی تیری عمر کتنی؟ اگر وہ آکھے نا میری عمر 40 سال ہے تو انہوں کہا 10 سال پہلے تیری عمر کتنی سی؟ اینج نہ سمجھ آوے نا ثم السبیل دا مانا تو انہوں کہا تو اس تو 10 سال پہلے تیری کنی عمر سی؟ تو کیا کہ میں 30 سال دا سا۔ پھر انہوں کہا اس تو 20 سال پہلے تیری عمر کنی سی؟ وہ کہا کہ میں 10 سال دا سا۔ 10 سال تو اس تو بھی پیچھا چلیے اور 9 سال تو تیری عمر کتنی ہے؟ میں 1 سال دا سا۔ 1 سال اور پیچھا چلنے جدو 11 مہینے جو کاٹ لے تو کتنے سال دا سا؟ کہنا میں 1 مہینے دا سا۔ 1 مہینے جو 29 دن کٹنے اس تو پچھے تو کتنے دن آدھا سے کہنا میں 1 دن دا، 1 دن جو 23 گھنٹے کٹنے تمہاری عمر کتنی جڑے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے دے جو 55 سیکنڈ کٹ دے تو کہنے دا سے 55 منٹ میں جو کٹ لینے کتنے جڑے میں 5 منٹ میری عمر سی، میں کہا 5 منٹ دے جو 5 منٹ کٹ دے تو کہاں تھا؟ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ میں تھا۔ اب تو کہتا ہے رب نہیں سنتا، رب کے بارے میں کہنے لگا ہے نہیں سنتا۔ فیض آباد کے دھرنے کو رسول اللہ مدینے سے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، صرف رب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتا۔ جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، صرف رب نہیں دیکھتا، رب نہیں سنتا۔ رب کے لیے وسیلہ چاہیے۔ ما قدر اللہ، میرے لیے وسیلہ چاہیے۔ آج کوئی پاکستان میں ایسا بتاؤ، گولڈے والے جتنے پیر اس وقت زندہ ہیں، سلطان باہو کے صاحبزادے زندہ ہیں، باب فرید کے صاحب جناب صاحبزادے ان کے جہاں گدی نشین ہے وہ زندہ ہیں، والی حجویری کے جناب دربار پہ سجادہ نشین موجود ہے، جہاں جہاں سارے قبریں دربار مزار بنائے ہوئے، ان میں سے جو آج زندہ ہے ان تک یہاں سے پتوں کی میں بیٹھ کے اگر بات پہنچانی ہو تو کیسے پہنچائے؟ توجہ ہے؟ یہاں میں بیٹھا ہوں، میں نے باب فرید کے دربار کے مجاور سے بات کرنی ہے، وہ کیسے کروں؟ کہتے ہیں جی فون کریں۔ آج وہ فون پہ سنے گا، جی فون پہ سنے گا تو جی فون بند ہوئے تو فون ہوئے ہی نہیں تو پھر کی کری جانا، اتھے جانا پائے گا تو جدو مر جائے گا جانا ادو پھر ڈائریکٹ سنتا رہے گا۔ توجہ، آج وہ فون پہ سنے یا پاس جائیں تو سنے تو جی میرا نمبر تو انہیں کو ہونا کو نہیں تو جی میں فون کرا دیا کو کہاں با ہاں جی کون ہو تو وہ من پوچھے گا با ہاں جی تسی کون ہو، میرے کو تھوڑا نمبر سیو نہیں، تسی کون ہو؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے کون ہے جس نے قبر میں جا کے کھڑے اوپر والے بندے کو بغیر کسی پردے کے پہچاننا ہے، اب پوچھتا ہے کون ہے؟ کوئی ہے عقل والا جڑا کہے آج فون پہ تو کون پوچھتے اور کل قبر پہ کھڑا کہ ہم جائیں گے تیری قبر پہ تو پہچان لے گا؟ بتا ہم پاگل ہیں یا کسی اسپتال میں داخل ہوں ہم، یا تمہاری یہ کیفیت ہے کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے سن جڑا مشرک ہوندا عقل تھلے رکھ کے آپ اتنے پہ جاتے، عقل نیچے آپ اوپر بیٹھا ہوتے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی نفع نقصان دا مالک
اللہ تو سوا کوئی داتا نہیں، اللہ تو سوا کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ تو سوا کوئی غریب نواز نہیں، رب تو سوا کوئی گنج بخش نہیں، رب تو سوا کوئی گنج شکر نہیں، رب تو سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، سارے اختیارات کا مالک کون؟ اللہ۔ آج اگر کسی صاحبزادے کی گاڑی خراب ہو جائے وہ خود ٹھیک کرتا ہے یا مکینک کو بلاتا ہے؟ آج دا جیندہ صاحبزادہ کپڑے اس کو سلوانے ہوتے آپ ہی پھوک مار کے سیڑھ دے یا درزی کا محتاج ہے؟ اچھا، جوتے لی محتاج، درزی دا محتاج، بالوں کے لیے نائی دا محتاج، مرن تو بعد یہ ہے وہ تمہارا مشکل کشا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سارے محتاج نے، سارے محتاج نے، ساری کائنات دا مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ یہ تواڈے مشکل کشا نہیں، یہ تواڈے حاجت روا نہیں، اللہ دی قسم ہے تواڈے حاجت روا نہیں، یہ تواڈے مشکل کشا نہیں۔ جی میرے کو اندر دی گل پوچھو نا تے تسی نہ دے مشکل کشا ہو، تسی یہ تم مشکل کشا ہو، ان کے پیران دے مشکل کشا مرید نے۔ من بتا دا جی ساڑھ پیران دے بارے کی عقیدہ تھوڑا، تسی جڑے وہابی ہو تسی پیران فقیران من دے ہو، میں جی پیران من دے جی فقیران من دے ہو، میں جی فقیران ہی من دے، جڑے پیر فقیر من دے ہو، میں جی بالکل پیر فقیر من دے ہو، جڑے پیر فقیر من دے ہو، میں جی بالکل پیر فقیر من دے، جڑے کی من دے ہو، میں جی پیر فقیر من دے، جڑے پیرا فقیران من دے ہو، میں جی من دے، جڑے کی من دے ہو، میں پیر فقیر من دے، جڑے پیر فقیر من دے ہو، میں جی بالکل پیر فقیر من دے، جڑے کی من دے ہو، میں بالکل پیر فقیر من دے۔ پیر فقیر ہوتا ہے، بولو پیر فقیر ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ، سارے پیر فقیر ہوندے نے، ہر فقیر پیر نہیں ہوندا، لیکن ہر پیر، اچھی بولیے، ہر پیر فقیر ہوندا ہے۔ کون ہے غنی، کون ہے داتا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کافی عرصہ سی نا میں ایک نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے واسطے گیا تو میں انہوں نے کیا گواہاں دے نام لکھاؤ، وہ نام لکھان لگے، ایک جدو نام لکھایا نا گواہ دا نام لکھایا تو میں وہ ولدیت پوچھی، آندے والدے پیران دیتا، یقین جانو اللہ گواہ ہے، کہتا ہے جی والدے پیران دیتا، میرا تے قلم ہوتے رک گیا، آندے کی ہویا ہے جی؟ میں اگر تو اڈی اس برات جلا دیتا کوئی نہیں، میں کوئی اللہ دیتا دسو جنہوں میں لکھا، میرے کو پیران دیتا نہیں لکھیندا، آندھا جی جنہوں آدھی مرضی لکھائی، میں کہا یار کوئی اور لکھا دو، جنہوں سے یہی لکھانے، میں کہا میں نہیں پڑھانا لکھا، یہ یہی لکھان دے، میں نہیں لکھتا والدے پیو سے کہا ساڑھا پیو، میں کہا تو آڑھا ہوگا ساڑھا تے نہیں لکھ دے، پیران دیتا، کیوں پیران دیتا لکھے؟ یَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاسًا، جڑے پیران دیتا لکھ، میں اگر پیر دیتا ہوں تو پھر بھی شاید لکھ لیں دے، کیوں ساجدہ؟ پیر دیتا ہوں تو پھر بھی چلو لکھ لیں دے، پیران دیتا ہے کہ بس ساڑھے کو لو ایڈا ظلم نہیں ہوتا۔ یَحْبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاسًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹے بیٹیاں رب دے دے پیر، پیران دے اپنے کوئی نہیں۔ کتنے ہی پیر ہیں جو دنیا سے بے اولاد گئے، ما قدر اللہ
حق قدر ان لوگا رب دے قدر نو مقام نو عزت وقار نو پہچانیا نہیں. سن لیجئے رب تو سوا کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا نہیں. ساری کائنات محتاج ہے, ساری کائنات محتاج ہے. جڑا دنیا تو چلا جائے وہ تہاڈی پکار دعا نہیں سندا, نہیں سنتا. بندہ میرے کو پوچھتا ہے جان جی جڑے مردے نوں سن دے, میں کہ ساڈے ہاں تے کوئی نہیں رواج. مردے سن دے, میں کہ نہیں یار ساڈے گل تے نہیں سن دے. جڑے کیوں میں کہ اسی تسلی کر کے دفنانے ہیں, جب تک سندا رہے ویسے کدے دفن ہی نہیں کیتے. اسی ڈاکٹر حکیمہ طبیبن بلانے پہ دی نبض وہ چیک کرو, یہ سنن جوگا ہے تے اسی نوں کول رکھاں گے. جب تک سنن جوگا رہے اسا کدے دفن ہی نہیں کیتا. یہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے کہ سنتے سنتے بولتے بولتے جاگتے جا کے جگ دفن کر دو. اللہ کی قسم مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے. میں ایک جگہ دیکھا نا بڑا زور لگ, میں مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے. میں گردان ہی کیتی گیا, مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے, مردے نہیں سنتے. مگر انہاں مولوی بلایا, اس آخر وچ مردے ہوندے ہی نہیں. میں کون دسو بڑھ کی کہتا ہم بھی کہتے ہیں مردے سنتے نہیں لیکن وچ مردے ہوتے نہیں. بزرگ ہے وہ زندہ ہے, تو میں کہ تجربہ نہ کری. کہنے جی یہ کی جواب دیو کہ میں کہ پوچھنے آؤں نہ کلو. میں کہتے میرے کوئی تجربہ نہ کر لئیے وچ مردے نہیں ہوندے جنہیں وچ زندے ہوندے. کہتے یاد آ رہے پتہ نہیں شیخ القرآن رحمت اللہ فرمایا کرتے سن جدو مردے نو نواندے انہوں تو اکثر پڑھنا ہی نہ مولوی نواندے, انہوں نے ڈیوٹی لگی ہوئی. حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے بس اسی تسلی نال آپ غسل دے لو. تو جو کہنے مگروں بس سن دیں ہوں تسلی کر لو. وہ آپ غسل دیں دیں استنجا کران دیں غسل دیں دیں کفن دیں دیں. یہ مطلب ہے کہ سن دے بول دے ہل دے جل دے نہیں. تو میں تجربہ کرنا جڑ کی میں ایک زندہ دے دو جنہوں کی کرو کہ میں غسل دیں بیری دے پتے پا کے جڑ پھر میں انہوں پھر غسل دے تو بس کفن دیا جڑا تو جیندہ ہے تو میں جیندے تو کہتے مردن دفن کی تو جیندے نہیں دفن کر دے ہوتا ایسے انہوں دفن کر دیں گے. جڑ پھر میں دفن کرن تو بعد 8-10 گھنٹے انہوں قبر ہی رکھا گے تو اتنے کھڑے ہو کے دعا کریں بھی یا اللہ امانتہ نہ آیا واپس کرنا ہے انہوں زندہ رکھی. پھر میں پھر 5-10 گھنٹے میں رکھ کے دوار کٹ کے تو دے دیں گے وہ تو مر جائے گا. میں کہ کیوں جن زندہ دفن کریے تو مر جاتا ہے تو مریا دفن کریے تو ٹھیک ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. بڑے پیارے انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادہ جاندہ مسئلہ سمجھایا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اکھاں والا نبینا برابر, اکھاں والا نبینا برابر نہیں. ان پڑھ بندہ بھی جاندہ ہے پڑھے لکھیا بھی جاندہ ہے اکھاں والا نبینا برابر نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ روشنیاں تیرے برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْجَالُ وَمَا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ دھوپ اور سایہ برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے بھی برابر, مردے اور زندے برابر نہیں, مردے اور زندے برابر نہیں, مردے اور زندے برابر نہیں, مردے اور زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء جنہوں چاہے رب سنا دے وے اے رب دی مرضی ہے. زندیاں دا سننا ختم کر دے وے رب دی مرضی ہے. پہاڑاں نو اپنی بات سنا دے وے رب دی مرضی ہے. او جناب مٹی نال زمین نال کلام کرے اللہ دی مرضی
ہے، اگ نال کلام کرے اللہ دی مرضی ہے، رب جنوں چاہے سناوے، مردیاں نوں سناوے رب دی مرضی ہے، زندیاں دا سننا ختم کر دے رب دی مرضی ہے، لیکن قانون کی ہے، ضابطہ کی ہے، وما انت بمسمع وما انت بمسمع من فی القبور۔ اے محبوب جی وما انتا، تسی قبر دے اوپر تشریف ماؤ، من فی القبور، اندر قبر کسے دیو میں بان بھی عموم لئی آندے، مانا کی ہوئے گا قبر آدم علیہ السلام دیو میں، اندر میت پاک ابراہیم خلیل اللہ دیو میں، قبر کیڑے پیغمبر دیئے، نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، کسے نبی دی کسے پیارے دی قبروں میں، اور قبر دے اوپر کون تشریف فرماؤن، وما انت بمسمع من فی القبور۔ تسی قبر والے انو اپنی فریاد سنا سکتے، اپنی فریاد نہیں سنا سکتے، کیوں؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ تواڈی پکار نہیں سن دے، تواڈی پکار تو غافل نے، جڑا انہوں بلاندا ہے، جڑا قیامت تک سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جڑا اللہ تو علاوہ کسی دی سر و پکار کرنا ہے۔ سن لیجئے قبر دے اندر فوت شدگان جتنے بھی مدفون نے، وہ زندیاں دی دعا پکار سن دے۔ کہنے لگے پھر تو انہوں قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل القبور بھی نہیں نہ کہنا چاہیے۔ میں کہو کیوں؟ جڑے وہ سن دیں تو سلام دیں دے ہو نا۔ میں کہ سن لو یہ سلام معمور ہے، وہ سن دے نہیں۔ یہ سلام السلام علیکم یا اہل القبور ہے، قبر والے ہو توڑے دے اللہ دی رحمت سلام دی برکتوں میں انہوں سلام معمور کیا جانا ہے۔ اللہ عز رسول نے حکم دیتا ہے قبرستان جا کے سلام کہو، انہوں نے سلامتی دی رحمت برکت دی تو آئے، وہ سنتے نہیں۔ ہاں نہیں سلام جو دیتا ہے سن دیتے ہیں، میں کہ سن دیں جن جی سن دیں۔ میں کہ 2-4 ایکڑا وچ قبرستان ہوندہ ہے، بندہ ادھروں داخل ہوئے قبرستان دے گیٹ تو شروع تو السلام علیکم یا اہل القبور کا بھی سارا قبرستان دے میت سارے سن لیندے جن جی سارے سن دیں۔ تو میں کہ تھوڑا جا کے ودیے رہتا کہ دوسرے نکر تھے کچھ بندے میت نو دفن کر رہے ہوں دن انہیں کو جا پوچھو با میں جو داخل ہو ایسا میں سلام کیتا سی تو سا سونے سی وہ کہنے گیا سے زندیاں تے نہیں سونے مردیاں سارے ہاں مردیاں سن لیا زندیاں سنیا نہیں۔ تے میں کہ پھر جدو تسی سلام آندے ہو قبرستان اندر قبر والے سلام کہندے ہو تو وہ سن دیں جن جی سن دیں۔ تو میں کہ جواب بھی دیں دیں لازمی گل ہے جی پھر جواب تے دینا ہی ہوندہ ہے۔ تو میں کہ پھر وہ کی آندے نسی آنے السلام علیکم یا اہل القبور تو وہ پھر کہندے ہون گے وعلیکم السلام یا اہل الدنیا۔ تو میں کہ پھر تسی سن دے ہو جڑے نہیں تو میں پھر مردہ کون ہے؟ تسی سلام کرو تے قبر والے سنے اور قبر والے جواب دے تو تم نہ سنو، دیدہ مطلب ہے وہ تو زندہ ہوئے تم مردہ ہوئے تمہیں وہاں دفن کر دیا جائے ان کو بیر نکال دیا جائے۔ لیکن فائدہ اس لئے نہیں کہ جدو بار او آ گئے پھر انہیں سننا چھوڑ دینا ہے تو سمیں سننا شروع کرتے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام سن نبی داؤد اندر حدیث پاکے آپ نو بھوک دی شہدنا آپ تکلیف محسوس ہوئیے، آپ نے اپنے گھران دو بطوں وچوں پتہ کرایا ہے اپنی ازواج مطہرات دے گھران چو کسے دے گھر میں کوئی کھان پینو چیز ہوئے، ساری ازواج مطہرات نے جواب ارشاد فرمایا ہے محبوب جی کسے دے گھر کھانو کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جانے انہاں دے گھروں کوئی کھانو چیز مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام جدوں بھی اپنے گھر چو تشریف لے جاندے سن کے دے گھر اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایسا جوڑ یہ ایسی محبت یہ ایسا پیار ہے
دنیا کفر نے ابو جہل سے لے کر آج تک جتنے کافر آئے، ہر کافر کی یہ خواہش تھی کہ نبی سے صدیق جدا ہو جائے، لیکن رب نے جدا ہونے نہیں دیا۔ صدیق آج بھی محمد کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ ہے انشاءاللہ۔ پتہ کتنا جڑا ہوا ہے نبی کے ساتھ صدیق؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ قرآن میں جڑا ہوا ہے نبوت کے ساتھ صدیق، روضہ اطہر میں جڑا ہوا ہے نبوت کے ساتھ صدیق، حوض پہ جڑا ہوا ہوگا نبوت کے ساتھ صدیق، اور جنت میں بھی محمد کے ساتھ صدیق ہی ہوں گے تو ساتھ ویسے نہیں جانا اور تو ساتھ جانا ہے انشاءاللہ، تو ساتھ جانا ہے انشاءاللہ۔ میں آگے تو ساتھ جنت ویسے نہیں جانا جانا کیوں؟ میں آگے ابو بکر عمر ہونا تو ساتھ کی لین جانا ہے؟ آپ تو نہیں جائیں گے نا کہ وہاں ابو بکر و عمر ہوں گے، تم نے تو جانا نہیں۔ کس جنت میں جاؤ گے قیامت والے دن؟ جس جنت میں ابو بکر و عمر نہ ہو وہ جنت ہوتی نہیں ہے۔ وہ جنت جس میں ابو بکر و عمر ہوں گے، یہ دنیا میں جنت روضہ اطہر نبی ہے، ساتھ صدیق و عمر ہے۔ رب نے دنیا میں جنت کا ٹکڑا مدینے میں بنایا ہے، وہ بھی جنت سجی اور بنی ہے تو صدیق و عمر ساتھ ہیں تو وہ جنت ہے۔ نبی کا روضہ جنت ہے اور نبی کے ساتھ صدیق آج بھی جنت میں ہے، عمر آج بھی جنت میں، اور انشاءاللہ صدیق کی حرمت کا قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ بنوائیں گے ہم انشاءاللہ۔ صدیق کی عزت کا حرمت کے دفاع انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید صدیق دے گھر وال جا رہے نے، کوئی کھان نو چیز مل جائے گی، اللہ دا امر دوپہر دا وقت کو صدیق آ رہے نے، فرمایا آیا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب جی تواڈے گھر وال آ رہے آساں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا محبوب جی گھر اندر کھان دی چیز کوئی نہیں تے میں تواڈے وال آ رہا سا۔ فرمایا میرے گھر اندر بھی کھان نو چیز کوئی نہیں سی، میں تواڈے وال آ رہا سا، آؤ دونوں رل کے چلیے سینہ عمر دے گھر وال، انہاں نو کہنا دے گھروں کوئی کھان نو چیز مل جائے گی، اللہ دا امر دیکھو اتفاق دیکھو، اگو سینہ عمر بھی آ نکلے۔ فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا محبوب جی گھر اندر کھان نو چیز کوئی نہیں، میں تے تواڈے گھر وال آ رہا سا کہ میری بیٹی حفصہ ام المومنین دے گھر اندر کوئی کھان نو چیز مل جائے گی۔ فرمایا ابو بکر دے گھر بھی کوئی نہیں ہے، عمر تواڈے گھر بھی کوئی نہیں تے میرے گھر اندر بھی کوئی نہیں، یہ مدینے کی گلی ہے، مدینہ کا چوک ہے، نبیوں میں محمد جیسا کوئی نہیں، صحابہ کرام میں صدیق و عمر جیسا کوئی نہیں، یہ تینوں کھڑے ہیں، تینوں کو بھوک لگی ہے، بتاؤ مشکل کشا کون؟ حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، یہ محتاج۔ شان بیان کیجئے، شان دا انکار کون کرتا ہے؟ بیان کیجئے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، بیان کیجئے آپ عاقب بھی ہیں، حاشر بھی ہیں، بیان کیجئے آپ خاتم النبیین بھی ہیں، صاحب خلق عظیم بھی ہیں، بیان کیجئے آپ صاحب معراج و اسراء بھی ہیں، بیان کیجئے نبی علیہ السلام دی شان، مقتدا بھی آپ ہیں، مطاع بھی آپ ہیں، پیشوا بھی ہیں، رہبر و رہنما بھی آپ ہیں، بیان کیجئے رحمت للعالمین آپ ہیں، بیان کیجئے ساقی کوثر شفیع المذنبین آپ ہیں، لیکن وہ شان نہ بیان کیجئے جو قرآن نے خبر نہیں دی، جو حدیث مصطفیٰ نے خبر نہیں دی۔ مشکل کشا یہ رب کی شان ہے، رب کے علاوہ یہ مخلوق کی شان نہیں۔ نبی علیہ السلام آپ بھوک میں تکلیف میں، سیدنا ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں، تینوں مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں، یا اللہ یہ تینوں فرما دیکھ لو، کائنات کو بتا دو کہ مشکل کشا حاجت روا کون؟ آ رہے ہو کہ جا رہے ہو؟ اچھا جلدی آئے۔
تینوں چوک میں کھڑے مدینہ پاک میں، فرمایا ہن کی کریے؟ فرما آؤ ابو بکر عمر میرا ساتھ صحابی ہے، توجہ ہے، میرا ساتھ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ عرض کرتا ہے محبوب جی کدے ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق، سنے ہیں بے وقوف نے انہوں یقین کوئی نہیں، انہیں کہتا ہے میں چلدے ہیں سنے ہیں، جڑا کیتا ہوندہ ہے وہ سنا نہیں ہوندہ، وہ یقین ہوندہ ہے، یقین ہوندہ ہے نا، سنا ہے۔ ایک جگہ تے مولوی نے کہا بس سنا ہے آپ ہر عاشق، میں کیا وہ سنی گل ہے یا پکی ہے؟ انہوں نے نواں سٹیکر چھپایا، یقیناً آپ ہر عاشق، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا ہر جگہ حضور تشریف فرما نے توجہ فرمائی، کہنے جی ہر جگہ تشریف فرما، چلو ہر جگہ حاضر ناظر نے، جڑے جی ہر جگہ حاضر ناظر نے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں کیا رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر نے؟ کہنے جی ہر جگہ حاضر و ناظر نے۔ میں کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، چلو کدے تو بھی سمجھ آئی جائے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر جگہ موجود نے، سنا ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں لیکن آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ میں کہ ہر جگہ موجود ہے، کہنے لگے ہر جگہ موجود ہے آپ۔ میں کہا ساڑھے گھر، کہنے لگے توڑے گھر نہیں۔ میں کہا کیوں؟ جڑے تسی واپی ہو گستاخ ہو، توڑے گھر تشریف نہیں لے آتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میں کہا ایک گلی ہے، ایک گلی اندر 10 گھر نے، 5 گھر توڑے نے، عاشقاں دے 5 گھر واپیاں دے نے، ایس پہلا گھر واپیاں دے، اس گھر حضور تشریف لے آئے نے، کہنے لگے نہیں یہ تے واپیاں دے، اس تو اگلا گھر عاشقاں دے، اس گھر تشریف لے آئے نے، اس تو اگے گھر پھر واپیاں دے جنہوں اس گھر تشریف نہیں لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، جی جی ہر جگہ موجود ہیں۔ میں کہا ساڑھے گھر جن توڑے گھر نہیں، میں کہا ہر جگہ موجود نے، جن جی ہر جگہ موجود نے۔ میں کہا ساڑھے گھر جن توڑے گھر نہیں۔ اے جڑا کیتا ہوتا ہے نا بڑے بڑا زمین، اینو جیڑ پاس ویکھو گے ادھروں ہی تنوں عجیب جہا نظر آئے گا۔ وما قدر اللہ، جڑا ہر جگہ موجود ہوئے وہ پھر تشریف لے آندا نہیں، جڑا ہر جگہ موجود ہوئے وہ ہر گھر تشریف فرما ہوندا ہے۔ پھر سنا ہے آؤ ہر عاشق، فرمایا محبوب نے، اے ابو بکر و عمر جی محبوب جی، توجہ ہے مجھے جی مولوی انج قابو نہ آئے تو پھر اس طریقے نال قابو کرنا ہے، نوے رخ نوے پاکستان دا نواں رخ، جی انج قابو نہ آئے تو پھر انج قابو کرنا ہے۔ پتہ کہ میں پوچھنا ہے مولوی کو بڑے پیار نال محبت نال عقیدت نال کول بیٹھ کے کوئی برفشر بھی مٹھائی مٹھائی پیش کر کے نا تو بڑے پیار نال پوچھنا ہے حضرت جی حضرت گل تے دسو، جانے جی دس پوچھو، ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو آڑے کو جی پوچھو۔ اے جڑی صحابیات کرام سن، حضور پاک دی جڑی صحابیات سن، خواتین مستورات، اے حضور تو پردہ کر دیا سن، توجہ ہے؟ ہاں جی ان بڑا مولوی پیار نہ کہے گا کیوں نہیں جی، صحابیات حضور تو پردہ کر دیا سن، صحابیات پردہ فرما دیا سن، جی پردہ فرما دیا سن، صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما دیا سن، جن جی پردہ فرما دیا سن۔ میں کہا حضور تو پردہ کیوں کر دیا سن صحابیات، جن پردہ کر دیا سن؟ میں کہا کیوں؟ جن حکم سی شریعت ابا پردہ کرو۔ میں کہا صحابیات پھر ساریاں پردہ کر دیا سن، جن جی پردہ کر دیا سن۔ صحابیات حضور تو بھی پردہ کر دیا سن، جی حضور تو بھی پردہ کر دیا سن۔ میں کیوں پردہ کر دیا سن؟ اللہ نہ ویکھے اور رسول اللہ نہ ویکھا، توجہ ہے؟
صحابیات پردہ فرماندیاں سن جان جی صحابیات پردہ فرماندیاں سن میں کیوں پردہ کردیاں سن کہ اللہ پاک نہ ویکھے اور رسول اللہ نہ ویکھے توجہ ہے صحابیات پردہ فرماندیاں سن جان جی پردہ فرماندیاں سن میں کہ کیوں تھا کہ اللہ نہ ویکھے اور نبی پاک نہ ویکھے جان نہیں ہے نہیں اللہ تے ہر جگہ ویندا ہے اچھا جنہوں پردہ کرن تامی اللہ تے ویندا ہے تو میں کہ حضور تو پردہ کر دیا سن جن جی پردہ کر دیا سن توجہ ہے صحابیات حضور علیہ السلام تو پردہ فرما دیا سن جن جی پردہ فرما دیا سن میں کہ کیوں جن حضور تو پردہ فرما دیا سن میں کیوں جنہا ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے اس تو پردہ ہو سکتا ہی نہیں جو ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے اس تو پردہ نہیں ہو سکتا جے پردہ فرما دیا سن پھر حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تے جے پردہ نہیں سی کر دیا تے حضور نے پھر معصوم کیویں منو گے پیغمبر معصوم نے گناہوں سے پاک ہے کیوں کہ پیغمبر نو اللہ نے معصوم بنایا ہے ازواج مطہرہ پیغمبر دی صحابیات پیغمبر دی حضور تو پردہ کر دیا سن کیوں کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں عصمت انبیاء دا عقیدہ تام محفوظ رہ سکتا ہے یہ عقیدہ ہوئے ہر جگہ ویکن والا کون ہر جگہ کون ویندا ہے قل لا یعلم یہ ایت پڑھی تھی شروع چلو انہیں تو شروع کرنے توجہ ہے ماشاءاللہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون نبی علیہ السلام تو صحابیات کیوں پردہ فرما دیا سن ہر جگہ ویکھن والا کون بولو اچھی بولو ویکھن والا کون اللہ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر ایک پردہ لٹکایا ہویا سی توجہ کرنا آپ دے حجرہ پاک اندر پردہ لٹکے ہویا سی صحابیات آ جانیاں تو امی عائشہ صحابیات کل بیٹھ جاندیاں رسول رحمت پردے دے اس طرف تشریف فرما ہوندے یہ صحابہ کرام تشریف لے آندے حضور نو ملن واسطے تو امی عائشہ اس طرف ہو جانیاں پردے دے اور نبی علیہ السلام اس طرف صحابہ کرام دے اندر تشریف فرما ہوندے درمیان میں پردہ ہوتا تھا جب صحابیات آتی تھی تو درمیان میں پردہ ہوتا تھا اگر سمجھنا ہے تو کس طرح بھی سمجھانا چاہنا قیامت دا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھوں گا ایک گروہ آئے گا اور بالکل میرے قریب آ جائے گا تے اچانک انہوں دے میرے درمیان توجہ ہے اچانک انہوں دے میرے درمیان ہر جگہ ویکھن والا کون وہ گروہ آ رہے ہیں چہرے چمک دے نے انج لگتے نے جویں دھرنا دے کے آئے نے بالکل میرے اپنے لگتے نے چہرے چمک دے نے نورانی چہرے نے وڈیوں وڈیوں پگڑیاں نے آئے نے حوض کوثر تے میں تشریف فرماواں گا اچانک انہاں دے میرے درمیان اچھی بولیے میرے اور انہاں دے درمیان میرے اور انہاں دے درمیان پہلے نظر آ رہے سن ہن نظر نہیں آ رہے میرے انہاں دے درمیان ہر جگہ ویکھن والا کون اللہ دی ذات اللہ بغیر کوئی ہر جگہ دیکھن والا نہیں پیغمبر دی شان دے خلاف پیغمبر دی عزت دے خلاف پیغمبر دے مقام دے خلاف پیغمبر دے ادب دے خلاف پیغمبر دی عصمت دے عقیدے دے خلاف ہے ہر جگہ دیکھنے والا بولو کون اونچی بولیے کون اللہ دی ذات اللہ بغیر کوئی ہر جگہ دیکھنے والا نہیں صرف اللہ ہی دیکھتا ہے ہر
جگہ ان اللہ سمیع بصیر، ہر جگہ سننے والا، ہر جگہ دیکھنے والا کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر عمر چلو سیدنا سعد دے گھر وال روزانہ دینے محبوب جی تشریف لے آؤ، کوئی نہ کوئی اسی تھوڑی خدمت کریے، میں ایک بکری رکھیے اور تانوں گوشت کھلانا چاہنا، تھوڑی خدمت کرنا چاہنا، چلو میرے صحابہ سعد بھی راضی ہو جائے گا، کم ساڑھا بھی ہو جائے گا، کھانا کھا لوانگے۔ نبی علیہ السلام صحابہ نال چل پڑے ابو بکر عمر، جدوں سیدنا سعد دی گلی اندر پہنچے انہاں اپنے سین دے وچوں نظر پئی کہ محبوب تشریف لے آ رہے نے، فرمایا واہ میری قسمت آپ ہر عاشق۔ کچھ عرصہ پہلے چکوال بھی حضور تشریف لے آئے سنیا سی، بندے گئے سے بساں بھر بھر کے گئے سے، پیر لایا سی حضور نے، پیر لایا سی۔ نبی علیہ السلام او جڑا جو پورا پنڈ سی نا جڑا وہابیاں دا سی، اوتے میلاد منانا والا کوئی نہ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو ایک بندہ ہے سی تے نبی پاک نے فرمایا تو انتظام کر تے میں آ جاؤں گا۔ میں پورا پنڈ جا کے ویکھیا ایک بھی بندہ اہل حدیث نہیں پورے پنڈ، حضرت سارے وہابی سن، وہابی وہ بھی کوئی نہیں سی ہوتے، سارے ہی عاشق سن۔ کلر کہار لگی نا موٹر وے تو اینج برے تلگان نو جائیے راہ تے پنڈ آندہ دھرابی، او پنڈ سے دھرابی ہے پڑوپی نہیں دھرابی اتھے بھی جب رات 12 دا ٹائم نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، ایک قدم رکھے حضور نے، پھر واپس تشریف لے گیا، پورا ملک دوڑیا جا رہے حضور تشریف لے آئے نے فلاں پنڈ اندر اور فلاں گھر اندر، اتے قدم پاک لگے ہے، اساں جا کے قدم پاک ویکھنا ہے، تے میں کہ سنت منائی جاندے ہو قدم ویکھی جاندے ہو، چلو جا رہے دنیا۔ جدو گیا نا تو میں کہ یار نبی علیہ السلام میں تشریف نہیں لے آندے ہو، ایک جگہ سی اتو مٹی کھوتی سی، اتنے انہوں کڑا بنایا سی حلوے دا، شادی شدی کوئی سی، جدو کڑا بن گیا پاک گیا شادی موک گئی، انہوں اس جگہ تے پائی مٹی، اتو ہوئی بارش، وہ تھوڑی مٹی بہ گئی، وہ انہیں لگے وجہ میں قدم لگا ہے، انہوں نے کہا حضور آتی آئے، میں کہا یہ بھی توڑا ہی حوصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، چلو تشریف لے آئے حضور علیہ السلام، تو میں کہا پھر نبی علیہ السلام نے تشریف لے آئے، آپ نے ایک قدم کیوں رکھے ہیں؟ آپ نے ایک قدم تے چلن تو نہیں منع فرمایا، دونوں پیر ہون تے دونوں نال چلیں گے، تے حضور علیہ السلام کا پیر مبارک ایک لگا دوسرا کیوں نہیں لگا؟ کہنے کہ سن سمجھ نہیں، میں کہا میں نے سمجھ آئی ہے، انہیں دسو کی ہویا ہے؟ میں کہا نبی علیہ السلام قدم پاک لایا ہے، پھر ویکھیا بگار کہنا دا اگو پگڑی نظر آئی، حضور نے فرمایا جبریل یہ آنا ہی نہیں، یہ ساڑھا گھر ہے ہی نہیں، انما المشرکو، میں کہ نبی علیہ دوجہ پیر مبارک لان دا گوارا ہی نہیں کی دا، واپس چلے گئے، جڑکے تے لکھے ہے مگر جتے آنا لکھے ہے، جتے آنا لکھے ہے، جے تسی تکا لا سکتے ساڑھے تکے تے پابندی لگی۔ فرماؤ سیدنا سعد، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے گھر چلنے جو سعد نے دوروں ویکھیا محبوب تشریف لے آ رہے ہیں، جلدی نہ لگے ہوئے، دروازہ جب بند کیتا ہے، اندر بیوی نے بلا لے، آپ بھی آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے دونوں میاں بیوی آندھی ہے سعد حضور تشریف لے آ رہے سن، ساڑھی قسمت جاگ اٹھی، محبوب تشریف لے آئے، تے تسی دروازہ کیوں بند کیتا ہے؟ فرمایا حضور سلام کرنگے، اسی ہولی ہولی جواب دیاں گے، محبوب بار بار سلام کرنگے، اللہ بار بار رحمتہ نازل فرمائے گا، تے ساڑھا مسئلہ بھی حل ہونا سی، 15ویں صدی دے مولوی نے میں قابو آنا سی، توجہ فرمائیے، جو ہی محبوب تشریف لے گئے، آپ نے دروازہ کٹکٹایا، فرما السلام علیکم یا سعد، سعد فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے ہولی جہاں آہستہ جہاں جواب دیتا ہے، دل لے آہستہ وعلیکم السلام۔ نبی علیہ السلام نے دوجی مرتبہ سعد فرمایا سلام، سینہ سعد فرماتے ہیں میں اور میری بیوی نے جواب دیتا ہے آہستہ جہاں ہولی جہاں، توجہ ہے، بار محبوب نے اندر سیدنا سعد نے درمیان اندر کیے، دروازہ درمیان اندر، ہر جگہ ویکن والا کون؟
نبی علیہ السلام بات تشریف فرمانے تیجی واری ارشاد فرمایا السلام علیکم یا آل سعد، اے سعد دے گھر والے ہو توڑے دل اللہ دی رحمت ہوئے۔ بی بی آندی ہے اپنے شوہر نو سیدنا سعد نو ہن تے محبوب مینوں سلام ارشاد فرمایا ہے، ذرا دروازہ کھول، فرمایا نہیں کھولنا، خاموش رہ، نہیں کھولنا دروازہ۔ نبی علیہ السلام سلام فرمان دے، بار بار سلامتی ہوئے گی، بار بار رحمت ہوئے گی، بار بار برکت ہوئے گی۔ محبوب سلام ارشاد فرمان گے، اے پیار دا انداز ہو رہا ہے۔ محبوب نے فرمایا ہے ابو بکر عمر لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں، لہذا واپس چلیے۔ ابو بکر عمر نے فرمایا ہے تے کتاب لے آؤ، یہ فرمایا ہے تے حوالہ لے آؤ۔ فرمایا محبوب جی تسی ہر جگہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو، جی میں باہروں ویندے ہو ایویں اندروں ویندے ہو، اندروں جاتی مارو ہے یا نہیں؟ نہیں یہ عقیدہ 150 سال پہلے نہیں سی گھڑے آ گیا، ہندوستان اندر گھڑے آ گیا ہے۔ یہ عقیدہ منزل من اللہ نہیں، یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ حدیثی عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ توہم پرستی پر اور اپنے خود ساختہ دلائل پر قائم ہے۔ 150 سال پہلے تو رب کی زمین پر کسی ایک بندے کا محدث کا نام پیش کیجئے جس نے کتاب لکھی ہو، جس نے خطاب کیا ہو، جس نے الفاظ لکھے ہوں، یا کوئی باب باندھا ہو کہ پیغمبر کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کوئی ایک حوالہ لائیے، کسی کتاب کا کوئی باب لائیے، صحیح البخاری کے 30 پارے پڑھیے کہ امام بخاری نے باب باندھا ہو، امام مسلم کی صحیح مسلم پڑھیے، کوئی ایک امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے جو طبیب فرمائی ہے صحیح مسلم کی، کسی ایک باب کا عنوان یہ بتا دیجئے، کسی حدیث سے استدلال لیا ہو، کسی حدیث سے یہ مسئلے کا استخراج کیا ہو کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ 150 سال پہلے احمد رضا خان صاحب کے دنیا میں آنے سے پہلے کسی ایک عالم کا نام لیجئے، کسی ایک محدث کا نام لیجئے، فقہ حنفی کسی کتاب کا نام لیجئے جس میں یہ عنوان قائم کیا گیا ہو، یہ باب قائم کیا گیا ہو کہ پیغمبر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ کسی کتاب کا حوالہ دیجئے، کسی محدث نے لکھا ہو اس عقیدے کو۔ پرانے زمانے میں کوئی محدث اس عقیدے میں تمہارے ساتھ ہو، امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں یا امام جعفر صادق ہوں، کسی ایک کا نام پیش کیجئے۔ کسی نے یہ عقیدہ بیان کیا ہو، کسی کا کوئی خطاب ہو، کسی کی کوئی تحریر ہو، کسی کے کوئی الفاظ ہو، کسی کی کتاب میں اس عقیدے کا ذکر ہو۔ 150 سال پہلے یہ عقیدہ بنا کے تم کیا کہتے ہو کہ ہم پرانے ہیں اور یہ عقیدہ ہے ہمارا؟ تمہارے عقائد خود ساخت ہے جو تم نے خود بنائے ہیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا۔ وما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدر، 3 مرتبہ سلام ارشاد فرمایا۔ اندروں جواب آیا ہے، جواب دیتا ہے لیکن ہولی دیتا ہے، اچھی نہیں دیتا۔ ہونا دے او سلام کریے تے سن دینے، ہن سلام کہیے سلام کی نہ تے سن دینے۔ میں کیا فرشتے پہنچاتے نے؟ سن دے نہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں درود و سلام، آپ سنتے نہیں، کہنے لگے ڈر سن دینے۔ میں کہ جب موجود تھے دروازے سے باہر موجود تھے، اندر سے سلام کا جواب آیا ہے، دیا ہے لیکن آہستہ دیا ہے۔ جب اس دن نہیں سنا تو آج کیسے یہ عقیدہ بیان کرو گے؟ سنیے، جواب دیا، آہستہ دیا، اونچی نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام واپس تشریف فرما ہوئے، فرما ابو بکر آؤ عمر چلیں واپس، سعد گھر نہیں۔ جب واپس ہو لیے پیچھے سے سعد نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے فرمایا محبوب جی رحمت برس برس کے کدھر جا رہی ہے؟ فرمایا سعد تو گھر ہی تھا؟ جی محبوب جی گھر ہی سا۔ فرمایا میں سلام دیتا ہے، میں سلام دیتا ہے تے تو ساتھ جواب کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا محبوب جی سلام اللہ دا نبی کرے اور جواب میں نہ دیاں ہے کہ میں ہو سکتا ہے؟ میں تے جواب عرض کیتا ہے۔ فرمایا میں سنیا نہیں،
توجہ فرمائیے محبوب کی فرماتے نے ساتھ فرماتے نے محبوب جی سلام تسی دے وہ جواب میں نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے جواب دیا ہے فرمایا سعد میں سنیا نہیں سعد میں سنیا نہیں اے سعد میں تیرے سلام دا جواب سنیا نہیں تے محبوب جی جی آج تسا نہیں سنیا تے پھر پاکستانیاں دا کیویں سنو گے پھر کیسے سنیں گے اس وقت جب کہیں گے لب پھر کب سنیں گے کبھی آسمان سے آواز آئی او لبیک اللہم لبیک آواز آندی ہے جی میرے بندے میں حاضر سبحان اللہ بندہ مسجد دے اندر کھڑے ہو کے کہندہ الحمدللہ رب العالمین اس ویلے آواز آندی ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایتے دے ظالمہ ہو پڑھ دے نہیں ایتے جواب لیندے نہیں تاں ہی دے آندے ہو سندہ نہیں تبھی تو کہتے ہو وہ سنتا نہیں تم نے فاتحہ پڑھنی نہیں اس نے جواب دینا نہیں ساڑھے کو پوچھو سکے میں سن دے الحمدللہ رب العالمین اور کیویں سنے سنے تے تاں جے بول سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ولا الہ غیرک رک یہیں پہ رک ولا الہ غیرک ہے کہ یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جے فاتحہ نہیں پڑھنی یہ فاتحہ نہیں پڑھنی مسجد لے جان دی لوڑ کیڑی ہے مولوی دی تنخواہ بتا دے ہوتے وہ آپ ہی پڑھی رکھے گا نماز تو انہوں جان دی لوڑ کیڑی ہے یہ جان دے ہوتے کچھ پڑھ بھی لیا کرو پھر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیڑا فاتحہ نہیں پڑھتا نماز اندر ہوئے ہوئی ہے جویں بندہ اتلی منزل تے رہندہ ہوئے تے بندہ ملن جائے تے تھلوں پہل دے وے بندہ اتوں اترے تریا منزلہ اتر کے تھلے آوے تے اگے دروازہ کھولے تے کہ بندہ کھڑا ہے ہاں جی دروازہ تو سا کھٹکڑا ہے جی میں کھٹکڑا ہے کنوں ملنا ہے کسے نے بھی نہیں پھر کیوں آئے ہو ویسے کوئی شے چاہی تھی نہیں پھر دروازہ کیوں کھڑکایا ہے یار میں کوئی وکرہ کھڑکایا اور بھی کھڑکانے پیسے تھے میں بھی کھڑکا چھوڑے اور سکے انہوں دوبارہ ہے نہ کری وہ دوبارہ ہوتے گئے نے پھر تلو بیٹھ دے وہ پھر دوبارہ لے آیا ہاں جی دروازہ دوبارہ تو سکڑا ہے جی میں کھڑکایا کیوں جڑے اور بھی کھڑکاندے سن میں بھی کھڑکایا کچھ چاہیے تھی جڑے نہیں جڑے کیویں آ جڑے ویسے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا بندہ جو نماز پڑھن گیا تو جا کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے اللہ اکبر جی میرے بندے دروازہ تو کھڑکایا جی کی چاہیے کچھ بھی نہیں کیوں آئے ہو ویسے ہی کچھ منگنی ہے نہیں اے جڑا اگے مولوی کھڑا ہے انہیں میں روکیا ہے خبردار جو مگرو بولے چپ کر کے کھڑا ہے اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں کیتی ہے کوئی نہیں اللہ نے میری حمد سن لی جڑی میں کیتی کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی اعلیٰ رب میرا بڑا پاک ہے ہاں میں پاک ہے تنوں کی چاہیے دے اللہ جی کچھ بھی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی اعلیٰ رب میرا بڑا پاک ہے ہاں میرے بندے میں پاک ہاں تنوں کی چاہیے دے اللہ جی کچھ بھی نہیں اللہ اکبر اتحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے جی میرے بندے میرے واسطے دس تنوں کی چاہیے دے یا اللہ کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی میں ایسے آئے سویں جا رہے ہیں اللہ اکبر
جی میرے بندے ویسے کیڑ سونے بھی لگتے بندہ سینے تے بننے ہوتا سونے لگتے نا ویسے کدی فوٹو لے کے نا تو بار بار ویکھیا کرو ایک ہے انداز ہے ایک ہے انداز کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن بندے نے معافی منگنی ہوئے تے ہاتھ کتے بندے سینے دے کسی کو معافی منگنی ہوئے تو بندہ یار معاف کر دے یار معاف کر میرے کو غلطی ہوئی معاف کر تے جے معافی منگنی ہوئے تو بندہ کہے میں نے معاف کر دو نہ کہنا یار نالے لڑتا ہے نالے بدماشی کرنا ہے ہاتھ کے دے لے جانا ہے ایک ہی کرنا ہے ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں عقل بھی یہی آندہ ہے نقل بھی یہی آندھی ہے ہاتھ کہاں پر الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بڑی مشہور آیت ہے تحریک انصاف دی ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تاں ہی دس رہا دوستان دس رہا سا یہ جنے کل دی جنے بجلی باندے میں گیا اور مدینہ دی ریاست بن رہی ہے میں اگر ریاست مدینہ بن رہی ہے حضور دے زمانے چ بجلی کوئی نہیں سی ہوندی نہ گیس نہ بجلی انشاءاللہ کوئی شے بھی نہیں رہنی جی یہ 2 سال ہو رہ گیا نا تو کوئی شے بھی نہیں رہنی انج ہو جانا ہے جو نہ گڈیاں رہنی ہیں نہ پٹرول رہنا ہے نہ تیل رہنا ہے نہ موٹر سائیکل رہنا ہے وہی کھوتیاں دوبارہ کھوتیاں تے گھوڑیاں تے اونٹ تے وہ مدینے والی ریاست تے خچرہ تے چڑھاں گے انشاءاللہ تقریرہ کرن واسطے جاواں گے تے آواں گے تے ٹانگیاں تے چڑھاں گے وہ پرانا زمانہ ریاست مدینہ نہ بجلی نہ گیس ہر چیز ختم ہو جانی عمران خان رہنا ہے تے مدینے دی ریاست نے کوئی شے نہیں رہنی انشاءاللہ یہ حالت ہو رہی نا 2 سال کچھ نہیں رہنا وہ پیپلز پارٹی دا دور سی نا پیپلز پارٹی دا تے وہ ساڑھے وہ شیخ صاحب دی بھی دوست نے ساڑھے بھی دوست پیپلز پارٹی دے جڑے اتھے سرگودے تو میں جانا نا تے اتھے بجلی نہیں سی ہوندی 20 گھنٹے 22 گھنٹے کئی بار جانا تو مندور بھی ویک کہنا شاہ جی حضور دے زمانے کو بجلی ہوندی آئی میں کہنی ہوتا کہ ساڑھے پیپلز پارٹی دے دور ہی کوئی نہیں میں کہ بالکل ٹھیک آندھا سائنو بندے نو سنت وال لے جانا یا اللہ جب انہوں لے آنا ہے جب آیا ہے یا اللہ انہوں کو لے جانا اللہ بھی اللہ پیدا فرما دے اللہ جب کوئی سلیکٹر ہے انہوں ریجیکٹر بھی کوئی بڑھا دے نراز تو نہیں ہو رہا ہے ہو جاؤ کی کر لو وَمَا قَدَرُ اللَّهَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ اور میں کیا کرنا اور کوئی فاتحہ نہیں پڑھے کیوں پڑھنی ہے کدے واسطے پڑھنی ہے کیڑے منہ نال پڑھنی ہے کی کہو گے ایاک نعبد کوڑے رون نالوں چپ چنگیے جھوٹ بولن نالوں خاموشی بہتر ہے نہ پڑھی کرو کیویں کہو گے ایاک نعبد اہل حدیث ہے جڑا سینے تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکدا ایاک نعبد اللہ تیری عزت کی قسم ہے اسا کدے کسے دی عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین آواز آندی ہے کی چاہیے صراط الذین انعمت علیہم سنیے جڑی بات میں سمجھا رہے آسان کار ویلے ہر جگہ کون سندا ہے ساتھ فرماتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے توڑے سلام دا جواب دیتا ہے فرمایا میں سنیا نہیں یا رسول اللہ میں سنایا نہیں محبوب جی میں دل آہستہ جواب دیتا ہے میں سنایا نہیں قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ ادھی رات دا وقت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک اندر آرام فرما رہے ہیں
آدھی رات دا ویلا ہو گیا ہے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئی، پوچھا کون؟ فرما کھولا آئی ہوں۔ فرما ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضور تو، فرمایا کھولا مسئلہ پوچھن دا کوئی وقت ویلا بھی ہوندہ ہے، اے ویلا تے نہیں مسئلہ پوچھن دا، حضور آرام فرما رہے نے، حضور سو رہے نے، واپس چلی جا سویرے آویں۔ فرمایا عائشہ دروازہ کھولو، فرمایا مسئلہ پوچھن دا ٹائم نہیں، حضور نو میں جگانا نہیں، حضور آرام فرما رہے نے، ایسے ویلے نہیں مسئلہ پوچھن دا ٹائم، سویرے آ کے مسئلہ پوچھ لویں۔ خولان دیئے امی عائشہ دروازہ کھولو، دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے، میرے کلوں انی دیر انتظار کتے ہوندہ ہیں، انہیں محبوب نو جگاؤ اور لوگوں سن لو، پتو کی دے دوستوں سن لو، محبوب دے بارے اماں جی ایسا کی فرما دیا نے، محبوب سو چکے نے، اس وقت نہیں سویرے آنا، محبوب سو چکے نے، جڑا سوندہ ہوئے وہ ہر ویلے ہر جگہ ویندہ بھی نہیں، ہر ویلے ہر جگہ سندہ بھی نہیں۔ محبوب علیہ السلام سوندے سن، بولو آرام فرماندے سن، نیند کرتے سن، یا اللہ تسی کیوں نہیں سوندے؟ فرمایا جے میں سو جاندہ دی رات خولا دیاں فریاداں کون سندہ؟ ظالمو تسی آندے اور رب سندہ نہیں، رب تے روزانہ دنیا آسمان دنیا تے نزول فرماندہ ہے، کمائی علی کو بے شان نہیں و قدرت جویں دی شان تے قدرت دے لائے گے، ہر رات نو کوئی ناغا آج تک ہویا نہیں تے ہمیشہ ہونا بھی نہیں، پہلے آسمان تے رب آ کے ادھی رات نزول فرما کے آواز دینا ہے کوئی سنان والا؟ حل میں مستغفرین حل میں مستشفین، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی شفا منگن والا، حل میں مسترزقین، ہے کوئی رزق منگن والا، جیڑی چیز تو انو چاہی دیئے جے دے واسطے خیر اللہ نو پکار دے ہو، یا شفا واسطے یا بیماری واسطے یا رزق واسطے، تینوں یہ آوازاں روزانہ دیانے، ہے کوئی رزق منگن والا، نہ جانا اٹھ کے کسی اور دروازے پر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ دی رات آواز دینا ہے، اے سونے والو اے میری مخلوق سن لو، اٹھو تے نہ جانا کسی اور دے پاک، جے تو انو رزق چاہی دے، حل میں مسترزقن، جے تو انو گناہ دی معافی چاہی دیئے، حل میں مستغفرن، جے تو انو شفا چاہی دیئے، حل میں مستشفین، اٹھو مانگو میں عطا کرا، ہر ویلے ہر جگہ ویکن والا سنن والا کون؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے نے، اللہ فرمان دے نے میں سوندہ نہیں، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، میں سوندہ بھی نہیں منونگ بھی نہیں آندی، جے میں سو جاندہ آدم دیاں دعاواں کون سننا، جے میں سو جاندہ نو دیاں پکاراں کون سننا، جے میں ہی سو جاندہ امی عائشہ صدیقہ دیاں 50 دے نظروں دیاں آنسو کون سننا، کون دعا قبول کرتا، جے میں سو جاندہ جنگلاں در مریم دیاں دعاواں کون سننا، میں سو جاندہ اتھے کون سننا، کہتے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین۔ کون سنتا دعاواں پکاراں، ماں دے جناب مچھلی دے پیٹ اندر کون سننا، اتے کون سنتا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام دیوں دعاواں پکاراں کون سندا، میں نہیں سوندا، میں ہر ویلے ہر وقت ہر دی دعا سننا ویاں جاندا ویاں، توجہ فرمائی، نبی علیہ السلام سو رہے نے، آپ آرام فرما رہے نے، جدو تقرار ہویا آوازاں بلند ہویاں، محبوب اٹھ گئے، آنکھ مبارک کھل گئی، فرمائشہ کون ہے میرے دروازے پر؟
فرمایا یا رسول اللہ خولا آئیے کوئی پریشانی جے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے فرمایا کھول دروازہ کھولیا اما خولا فرما دن محبوب جی مسئلہ پوچھنا ہے رشتہ دار خیش قبیلہ اپنے والدین اپنے بھرا میں مکے چھوڑ آئی ہجرت کر کے اسلام قبول کر کے ہجرت کر کے شوہر دے نال مدینے آ گئی چھوٹے چھوٹے بچے نے شوہر نے منو اپنی ماں نال تشبیہ دے دیتی ہے انہیں منو ماں دی طرح کہہ دیتا ہے ہن میں دسو میں کی کراں فرما خولا شروع تو یہی آ رہا ہے جدوں کوئی بندہ اپنی بیوی نوں ماں کہہ دیندا ہے اس تے حرام ہو جاندی ہے لہذا تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے فرمایا محبوب جی یہ تے دسو میں جاواں کتے پھر آتے کافر سن جنہاں نے میں مکے چھوڑ آئی والدین تے اسلام قبول نہیں کیتا مکے چھوڑ آئی شوہر تے ماں کہہ دیندا ہے تے بچے چھوٹے نے میں جاواں کتے جاواں کوئی پناہ نہیں کوئی جگہ نہیں میں جاواں کدھر جاواں فرمایا خولا تے معاملہ ذات ہے بات ہے لیکن مسئلہ میں چلے آ رہے ہیں تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے اگو خولا دیئے محبوب جی نبیو اتنی شان اونچی ہے کچھ تے کرو قانون بدل چھوڑو خولان دیئے محبوب جی قانون بدل چھوڑو نبیو تے توانو اللہ نے کچھ اختیارات دیتے ہونے نے قانون بدل دو محبوب نے فرمایا خولا قانون کی بدلا میں تے اپنی مرضی نال بولدا بھی نہیں والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي فرمایا میں اپنی مرضی نال بولتا نہیں کدی مرضی نال میں اپنی خواہش نال کوئی قانون بدل نہیں سکتا میں اپنی مرضی نال بولتا نہیں اللہ دے امر نال اللہ دے حکم نال اللہ دے اذن نال میں بولتا ہوں لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا فرمایا محبوب جی پھر میرے لیے حکم فرما تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں یہی مسئلہ ہے جڑا میں تن بیان کر دیتا ہے خولا جے پچھا پلٹیے تے دل ہی دل اندر پکارے دل ہی دل اندر پکارے کاش تسی قوم کو لگا جاتے لبیک اللہم لبیک پر دل ہی دل اندر پکارے سیدہ خولا نے اپنے اللہ نو دل ہی دل پکارے اسی ویلے جبریل آئے قد سمع اللہ آغاز آیت قد سمع اللہ اختتام آیت واللہ یسمع تحاورکما دونوں زمانے پائے گئے سامع ماضی ہے یسمع مضارع جدے اندر حال مستقبل نے تینوں زمانے کٹھے کو آیت اندر آئے تے رب سمجھانا کی چاہتا ہے آج تک جنہیں پکاریاں جتنا پکارا گیا میں ہی سنتا رہا ہوں آج بھی خولاں دی پکار دعا میں سنی ہے قیامت تک جیڑا بھی پکارے گا کون سنے گا قد سمع واللہ یسمع فتحاورکما فرمایا خولا دی بات نو اللہ نے سن لیا جس وجہ تو میں تو پوری حدیث سنا لے آندی ہے ذرا توجہ کرنا وہی آئی جبریل آئے فرمایا محبوب نے خولا جی یا رسول اللہ مسئلہ مشکل کشا نے حل کر دیتا ہے جبریل آ گیا ہے وہی آ گئی ہے تیرے لئے قانون رب نے بدل دیتا ہے رب فرماتا ہے 2 مہینے دے شور نو کوے لگاتار رو دے رکھے یا غلام آزاد کرے یا سٹا مسکینن کھانا کھلائے او ماں ہوئی ہوندی انو مہاتم اللہ ولدنہم ماں ہوندی ہے جدے بطن چو بچہ پیدا ہوندہ ہے انج کہنڈل کوئی ماں نہیں بن جاندی لیکن زیار واقع ہو جاندہ ہے وہ اپنا کفارہ
ادا کرے تیرے نہ رہ سکتا ہے، تو وہ دے عقد نکاح اندر رہ سکتی ہے، اپنے شوہر نو کہہ جا کے وہ کفارہ ادا کرے تے تو وہ تے حلال ہو چکی ہے۔ قانون آ گیا ہے، قانون بدل گیا ہے، جس وجہ تو تنو میں حدیث سنائیے امی عائشہ فرماتی نے واہ میرے اللہ، امی عائشہ فرماتی نے کاش کیا جانے بابا فرید کو یا فرید کہنے والا، کیا جانے عقیدہ توحید کیا ہے، کیا جانے حضرت علی حجویری کو داتا کہنے والا کیا سمجھے عقیدہ توحید کیا ہے۔ یہ لذت پوچھئے ہم سے جنہ سار زندگی اس عقیدے پہ گزار دی۔ رضیت باللہ ربن، رضیت باللہ ربن، اسی رب دے داتا ہون تے، اسی رب دے داتا ہون تے، رب دے داتا ہون تے راضیاں، اینج راضیاں سارے کم ہوندے جا رہے ہیں، کدی اڑے ہی نہیں، کدی پھسے ہی نہیں، کدی کدی سن جان دی لوڑ ہی نہیں پئی، کدی اسی نا امید ہوئے ہی نہیں۔ جی اینج سمجھ نہیں آئی تے اینج سمجھاتے نو کیڑی شے جڑی تواڈے کول تے ساڈے کول نہیں، کوئی ایک شے دس دیو جڑی تواڈے کول ہوئے تے ساڈے کول نہ ہوئے، جڑی تانوں تو لبھی ہے جتھے اسی کدے نہیں گئے۔ رضیت باللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، بالاسلام دینن، اسلام دے دین انتے راضی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں تسی دسو توڑا کیڑا کام ہے جڑا ساڑا صرف قرآن و حدیث دے اتے عمل کر گے ساڑا کام اڑیا ہوئے، اسی توڑے دروازے تے گئے ہوئی ہے۔ کوئی ایک بات بتا دو، کوئی ایک واقعہ داز دو، پوری پتوگی میں پورے قصور میں مجھے ایک واقعہ بتا دو کہ اہل حدیث کا کوئی فرد کسی غیر اہل حدیث عالم کے دروازے پہ گیا ہو اور کہا ہو کہ ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں، دین وہی دین جو پیغمبر پہ مکمل ہوا اس دین کو ہم دین سمجھتے ہیں، تم ساتھ کچھ اور چیزیں بھی مانتے ہو، یہ ہمارا مسئلہ اڑ گیا، پھنس گیا، جس کا حل قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ ذرا تسی اپنے کوئی اجتہاد، کوئی فتویٰ، کوئی قیاس، کوئی مولوی، کوئی فقہ، کوئی کتاب کٹ کے لال پیلی کالی او دے جو سر کوئی مسئلہ دسو، آج تک ہم تمہارے دروازے پہ گئے ہوں تو ہمارے دلیل دیجئے۔ آج تک گئے ہوئے تے دسو تے جے پھر آوئے قیامت تک ساڑے منہ تے کالک مرے آج بجاؤ ساڑے بوئے تے کیوں آئے ہو، قرآن حدیث ہون تک کرتے رہے ہو، ہون توڑا مسئلہ حل نہیں ہوئے، ساڑے بوئے تے آگئے ہو، کدی جاوئے تے سانو واپس کر دیا جے گیا ہوئے تے حوالہ دے ہو تے جتنی باری تسی آئے ہو ساڑے کو سنو۔ کتنی باری آئے ہو، کتنی باری عشاء تو بعد ساڑے علماء دے دروازے کھٹ گئے، مفتی صاحب باہر نکلو ساڑی لڑائی ہوگی، مفتی صاحب باہر تشریف لے آؤ ساڑی لڑائی ہو گئی، اسی ہمیں گھرج بیٹھے ساں آپ دے الجھ دے گل طلاق تک آ گئی، میں غصے اندر اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا، ہن من دسو میں کی کراں، ہن ادھر جا جدھر روٹی دیندا سے جن ادھر گیا وہاں میں کہ پھر کی ہویا ہے، جن انہاں ایک کام دسیا ہے، میں کہ کی دسیا ہے، جن جو نہ دسیا ہے وہ گل دسن۔ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، انہاں ایک گل دسی ہے جڑی انہاں دسی ہے وہ گل دسن۔ نہیں مانتی عقل مولوی جی چھڑو مسلکوں کے تانے نہ دو، برال ساڑے مولوی جڑے نباس جی بس انہاں پتہ نہیں کی کرتا جی، انہاں میں آکھیا جی تُسی حلالہ کرو جی، پھر میں حلالہ پوچھے ہوں کی ہوندہ ہے جی، پھر میں وہ سنے جی، پھر مولوی جی بس کی پوچھ دے جی، پھر میں کہ دیکھ جو دو چاولہ دانے دو چاک لئیے دے جیدہ مذہب غیرت نہ بچائے تو وہ تے رہا کیوں؟ جس نے غیرت کا تحفظ نہیں کیا، ہم نے کہا آ جاؤ رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آ جاؤ رب دے داتا ہون تے راضی ہو جاؤ. ساڈا کدے کوئی کم اڑیا ہی نہیں, کدے کدے قبر تے جان دی لوڑ پئی ہی نہیں, کدے کدے ہور نو پکارن دی لوڑ پئی نہیں. شکل بھی ہے, صورت بھی ہے, مساجد بھی نے, مدارس بھی نے, علماء بھی نے, جناب مال بھی ہے, کاروبار بھی ہے, دکانہ بھی نے, صورت بھی ہے, سیرت بھی ہے, بچے بھی نے, بچیاں بھی نے, صحت بھی ہے, ساری چیزاں موجود نے. رضیت باللہ ربن, اسی اللہ دے داتا ہون دے وبالاسلام دینن, اسلام دے دین ہون تے راضی. وہی دین جو محمد مصطفیٰ کسی نے پترا, وہی ہمارا دین ہے. اس دین پہ ہم راضی, ہم خوش ہیں, ہماری عزت بھی محفوظ, بولو غیرت بھی. او جی وہ تین دیتیاں جی, تین طلاقاں میں کہ کٹھیاں جانے جی, میں کہ پھر ایک کوئی جانے ایک کیویں ہوئی دیتیاں جو استاد جی ترے, میں کہ جی پھر ایک کیویں ہوئی. بندہ جی بندے کسی نے مارے جوتیاں تین تے گنے ایک, یہ ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں ہو سکتا. تین لگیاں تے تین نہیں لگیاں, یعنی پھر تین طلاقاں ایک کیویں ہوگی. میں کہ کسی بندہ جی کوئی بندہ خود سے 7 طلاقاں دے چھڑے جانے جی, میں کنیاں ہوندیاں جانے 3. تو جو کوئی بندہ خود سے 7 طلاقاں دے وے تو کنیاں ہوندیاں جانے 3. میں کہ بندے ہو سکتا بندہ 7 جوتیاں مارے تے 3 گنے جانے نہیں. میں کہ ہون تے گنی بیٹھ 7 دے وے یا لکھ دے وے ایک مجلس اندر طلاق بولو. ایک کیویں ہوئی, میں کہ اینج ہوئی, ایک اینج ہوئی جدوں نکاح ہویا سی اسے بی بی دے سے مرد نال. مولوی صاحب نے کیا سی, توڑے مولوی نے کیا سی, فلان دی بیٹی اینے ایک ماں دے بدلے میں تے نکاح کر کے دیتی, تو کیا قبول؟ جانے جی. میں کہ پھر تیرے مولوی دوجی باری پوچھیا کہ فلان دی بیٹی میں تے نکاح کر کے دیتی, تو کیا قبول؟ انہیں پھر پوچھیا فلان دی بیٹی میں تے نکاح کر کے دیتی, تو کیا قبول؟ کنی باری قبول کیتی؟ جانے 3 باری. میں کنے نکاح ہوئے؟ جانے ایک. میں ایک پھر کیوں 3 کیوں نہیں ہوئے؟ ایک مجلس ہے 3 باری قبول 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 کبھی ہے تے نکاح ایک ہوندہ ہے. جے ایک مجلس ہے 3 باری طلاق 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 کبھی ہے, بولو طلاق بھی ایک ہوندی ہے, ایک ہوندی ہے طلاق. جانے دیتیاں جو 3, میں کہ گل تو تیری بھی ٹھیک, دیتیاں جو 3 پھر ایک کیویں ہو گئی؟ میں کہ جب تم پہلی باری کیا اپنی بیوی طلاق جن جی, میں کہ طلاق ہو گئی جن جی ہو گئی. میں کنی جن ایک. دوجی باری کیا طلاق جن جی, جانے پھر ایک نہیں ہوگی. میں کہ یہ ہوئی کو نہیں. جانے وہ کیوں؟ میں کہ تم دیتی کنوں ہے؟ جانے بیوی. میں کہ تیری کیڑی بیوی؟ جانے وہ میں کنوں تک ہو چکی ہے. توجہ ہے تو کہنا طلاق طلاق طلاق. جب پہلی بار کیا طلاق ہو گئی, بولو کی ہو گئی؟ طلاق بیوی ٹور گئی عدت اندر. تو دوجی باری کیا طلاق کنوں؟ جانے اپنی بیوی نوں. میں کہو تو تیری ہے ہی نہیں, انہوں نے طلاق پہلے ہو گئی ہے. دوجی پھر کنوں گئی؟ میں کہ پتہ نہیں کنوں گئی. اور تم پوچھ بتوں دوجی کنوں دیتی ہے؟ وہ تو پہلے ہی متعلقہ ہے پہلی طلاق کے ساتھ, وہ عدت گزار رہی ہے, انہوں طلاق ہو گئی ہے. انہوں طلاق نہیں ہو سکتی, انہوں عدت گزرے گی, رجوع ہوئے گا. رجوع ہون تو بعد دوبارہ طلاق دیویں گا تے طلاق دوسری ہوئے گی, ان طلاق نہیں. جڑے میں پھر میں کی کراں؟ میں کہ رجوع کر لے. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. سننا سیدہ کائنات اماں جی عائشہ. حدیث آؤ حدیث پہ بات ختم کر. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی نے, واہ میرے اللہ, خولا نے تنو کیڑے ویلے پکارے ہیں؟ سبحان اللہ. خولا نے تنو کیڑے ویلے بلایا؟ ایتے کول ہی کھڑیاں سن تے میں بھی کول ہی کھڑی سن. ایتے حضور نال مخاطب ہوئی آنے تے حضور نے دیتا ہے جواب. ایتے دل کیڑے ویلے تنو بلایا؟ میں کول کھلو کے نہیں سنیا. یا اللہ تنو خولا نے کیڑے والے بلایا؟ محبوب یہاں چرپائی پر, میں یہاں ساتھ کڑی, ادھر سیدہ خولا کڑی, رات کا اندھیرا. میرے اللہ میں قریب تھی خولا کے,
رسول اللہ یہاں قریب ہے، فرما میں نے نہیں سنا، واہ میرے اللہ تو نے عرش پہ سن لیا۔ ہر ویلے ہر وقت ہر دی بات کون سن دے؟ نبی علیہ السلام کول موجود نے، بولو سنیا کیسے؟ اونچی بولو دعا کنے سنیے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا، زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ 20 واقعات آگے ذہن میں آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہن سال دا معاہدہ جو ہو گیا تو پھر اگلے سال ساتھ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی ہمارے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب علماء بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ خاص کر مولانا محترم بشیر احمد ربانی صاحب، اللہ مولانا ملا عثمانی صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ محترم لدھیانوی صاحب کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ میاں محمود عباس صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جو بھی ہمارے اکابرین علماء دنیا سے جا چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ جن بیماروں کے نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن باب نے پروگرام کرایا کانفرنس کی محنت کی کوشش کی تعاون کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جن طلبات نے قرآن کو پڑھا اللہ ان سے ایمانوں میں قرآن کا حافظ اور عالم بعمل بنا دے۔ اللہ ان کے والدین کو حق میں ان اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس دین کے مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے معاونین پر دنیا و آخرت میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اساتذہ طالبات اور طالبات اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ اس مرکز کو رہتے دنیا تک آباد فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ پوری انسانیت کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ دین کا اسلام کا بول بالا کرنے والے حکمران عطا فرما۔ اللہ جو ملک کے لیے قوم کے لیے اسلام کے لیے ملک قوم کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما۔ اللہ جو اسلام ملک قوم کے لیے بہتر ہوں وہ حکمران عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما دے، یہاں شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے۔ کتاب و سنت کو غلبہ نصیب فرما، کتاب و سنت کو غلبہ نصیب فرما۔ عقیدہ توحید و سنت پر اللہ استقامت نصیب فرما۔ دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ حضرت شیخ کے اس مرکز کو آباد فرما، کامیاب و کامران فرما، معاونین کے درجے بلند فرما۔ ربنا تقبل حضرت مولانا ابراہیم کمیر پوری صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کے مراکز کو آباد فرما، کامیاب فرما دے۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرما دے۔ محترم شیخ حافظ ابراہیم کمیر پوری صاحب، مولانا سلیم اللہ کمیر پوری صاحب، اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی دینی خدمات کو اپنی برگاہ میں
قبول فرما اللہ ان کی محنتوں کو دین کے حوالے سے سنت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ ان کے اس علمی مراکز کو آباد فرما کامیاب فرما اللہ ان کی اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا ان کی کام میں اللہ ان کی جہود میں برکتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين